آپ سے یہ جانوں کہ آخر یہ ہوا کیا، آخر کیسے نون لیگ جو تھی یہ مان گئی کہ جناب ٹھیک ہے ہم تحریک انصاف کے استعفے جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے پہلے تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اور کہہ رہے تھے کہ جناب فردن آئیں گے، سبھی اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے تو پھر استعفے قبول ہوں گے۔ دیکھیں میرے خیال میں عمران خان صاحب کا جو خیال تھا کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد ہم نیشنل اسمبلی میں جائیں گے اور وہاں جا کر وفاقی حکومت پر ایک پریشر ڈیولپ کریں گے، شاید دوسری جانب پی ڈی ایم جماعتیں بھی اس پریشر سے کسی حد تک جو ہے وہ خوف سے طاری تھی اور ڈر گئی کہ شاید اگر وہ نیشنل اسمبلی میں آ گئے تو وہ اپوزیشن لیڈر بھی ان کا آ جائے گا، پھر نگران سیٹ اپ میں بھی وہ معاملات جو ہے وہ طے کرنے کے لیے آگے آئیں گے۔ اور اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب جو ہے وہ آگے بڑھے، جو میرے تک جو میں سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ اطلاعات بھی آ رہی کہ وہ آگے بڑھے اور انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ فوری طور پر جو آپ ان کے استعفے ایکسپٹ کر لیں، اور اس پر جو ہے تمام پی ڈی ایم متفق ہوئی اور انہوں نے کہا یہ بالکل درست بات ہے اور ہم ان کو اگر کرتے ہیں تو ہم کم از کم 5-6 مزید جو ہے وہ ماہ ان کو شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان میں جب بھی مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے انتخابات ہوتے رہے ہیں اور صرف 5 دفعہ ایسے انتخابات ہوئے ہیں جو ایک ہی وقت میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخابات ہوئے ہوں، اور اس میں 1997 میں پہلی دفعہ جو ہے جب انہوں نے سیاسی انجینئرنگ کے خاتمے کے لیے اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالکل شفاف انتخابات اور الیکشن کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے تمام جو ہے وہ ایک ہی وقت میں الیکشن کروانا پسند کیا، جس کی وجہ سے اخراجات بھی کافی حد تک کم ہوئے۔ لیکن جب بھی جو ہے وہ الگ الگ الیکشن ماضی میں ہم نے دیکھا ہوتے رہے تو اس سے تصادم والا راستہ اختیار کیا، سیاسی جماعتوں نے اختلافات ہوئے، شدت جو ہے وہ بڑھتی دکھائی دی اور اس سے جو ہے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ اینڈ جو اس پوری کہانی کا چیپٹر کلوز ہوا وہ مارش اللہ پر ہوا، اور اب بھی یہ سچویشن خدا نہ خواستہ اگر اس سچویشن پر چلی گئی تو حالات خراب ہوں گے۔ اور دوسری جانب اخراجات صرف اگر میں کچھ اعداد و شمار اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں تو وہ بڑے تہلکہ خیز انکشافات ہیں، اور رباب یہ دیکھیے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا ایک اگر حلقے میں الیکشن کرواتے ہیں تو 10 کروڑ روپے ایک حلقے پر جو ہے اخراجات آتے ہیں، اور پنجاب اسمبلی کے ایک حلقے پر انتخاب کروانے پر جو ہے وہ 7 کروڑ روپے اخراجات آتے ہیں۔ یوں اگر پنجاب کے 371 کے ایوان میں اگر انتخابات کروائے جاتے ہیں تو لگ بھگ 25 ارب 97 کروڑ روپے صرف پنجاب کے جو ہے وہ الیکشن کروانے پر آئیں گے۔ اسی طرح جس طرح خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کی گئی وہاں پر کروائیں تو 8 ارب 64 کروڑ کے 68 کروڑ روپے کے قریب لگ بھگ ان کے بھی اخراجات آئیں گے۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 34 ارب سے زائد جو ہے پیسے ان 2 حلقوں پر استعمال میں آئیں گے، اور پھر آپ کچھ ہی دیر بعد آپ یہ کہیں کہ قومی اسمبلی کے انتخابات بھی ہونے ہیں، پھر اس پر بھی آپ یہ 34-35 ارب روپے کے اخراجات کریں گے، یعنی اخراجات پہلے ہی معاشی حالات ہمارے ایسے آؤٹ آف کنٹرول ہیں، خطرناک سچویشن پر جاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ پھر دوسری جانب آپ اگر موازنہ کریں کہ وہ 34 ارب روپے اگر ہم اس کو استعمال کریں تعلیم پر تو وہ بھی میں آپ کے سامنے ایک سچویشن رکھوں تو ہم تقریباً 1000 سکول جو ہے وہ نئے تعمیر کر سکتے ہیں، جس میں 1 لاکھ گھرانے کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر ہیلتھ پر یہ پیسے خرچ کیے گئے 30-34 ارب روپے تو وہاں پر تقریباً 1,52,000 جو ہے وہ افراد کو ہم سہولیات دے سکتے ہیں، جو ہے ان کی بنیادی سہولیات جو صحت سے ریلیٹڈ ہے، کینسر کے مریضوں کو 1.25 لاکھ مریضوں کو ہم جو ہے وہ کینسر کی ادویات فراہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم کینسر کے مریض تو بچ جائیں گے، وفاقی حکومت پھر کیسے بچے گی اگر یہ پیسے خرچ نہ کریں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس کی طرف میں آتا ہوں۔ دیکھیں 1 لاکھ افراد کو روزگار دے سکتے ہیں، لیکن اس سارے سچویشن میں جو ہم نے 2022 کے انتخابات کروائے اس میں ہم نے 2 ارب 41 کروڑ روپے سعد رسول صاحب ضائع کیے ہیں۔ میں اس لیے ضائع کرنے کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف تحریک انصاف نے الیکشن کروائے، وہاں اس میں شامل ہوئے، وفاقی حکومت بھی اس میں انوالو ہونے کے بعد ہم نے جو نیشنل اسمبلی کے 80 کروڑ روپے اس پہ اخراجات ہوئے، پنجاب اسمبلی کے جو ہوئے تقریباً 1 ارب 60-61 کروڑ روپے وہاں پر اخراجات ہوئے۔ تو یوں یہ جو پیسہ اگر ضائع جو کیا یہ اگر ان پر لگا دیے جاتے عوام پر، یہ ان کو سبسڈی دے دی جاتی، ان کو گراؤنڈ ریالٹی حد تک چلے جاتے تو شاید بہتر ہو سکتا تھا۔ لیکن اب بھی جو لگ رہا ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، اور آج میری ایک بڑی امپورٹنٹ شخصیت سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ ان کا تعلق تو بہت اہم جگہ سے ہے، سیاستدان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہوں گے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اگر یہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن آج جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے ضمنی انتخابات کروانے جائیں گے تو اگر 13 فروری تک تقریباً جو لگ بھگ 6 ماہ رہ جائیں گے
عام انتخابات کے لیے جی۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہ آئین کے مطابق ہم انتخابات نہیں کروا سکتے، ہمیں جو ہے وہ عام انتخابات کی طرف جانا پڑے گا، یوں انتخابات نہیں ہوتے دکھائی دے رہے۔ اچھا، عام انتخابات کی بات کر رہے ہیں کہ ان شخصیت کے مطابق ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ انتخابات اس وقت تک جو ہے اب اگر یہ آج اناؤنس کرتے ہیں تو پھر آگے 6 ماہ یعنی جو مقررہ وقت ہے ختم ہونے میں، اکتوبر میں جو ختم ہونے ہیں وہ اگر آپ کریں تو تقریباً 6 ماہ رہ جائیں گے 13 فروری تک، تو 13 فروری کے بعد الیکشن نہیں ہو پائیں گے، ضمنی انتخابات بھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں پنجاب کے الیکشن، اگر پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کی بات کی جائے تو اس میں مسلم لیگ نون بہت پوزیشن جو ہے وہ گین کرے گی، لیکن کوشش کرے گی گین کرنے کی، لیکن وہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے فی الحال، تو یہ بھی کوشش